الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے وضو کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے تھے، وضو کا مسنون طریقہ، وضو کے بعد کی دعائیں، اسی طرح وضو کے دوران اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کا طریقہ کیا ہے، اور مسح کے بارے میں جو حدیث کے اندر جو دلائل ہیں صحابہ اکرام کا جو عمل ہے اس کو جو ہے ہم نے وہ بیان کیا تھا، اور کن چیزوں سے وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بعد وضو کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان مسائل کو ہم نے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم غسل کے متعلق جو ہے وہ بیان کریں گے کہ غسل جو ہے اس کا وہ مسنون طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے دیگر مسائل جو ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ نیت جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے طہارت کی۔ تو غسل کا طریقہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے اور بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ ہے اس کو جو ہے نا اس کی صفائی کریں گے، اس کے بعد استنجا کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا وضو کریں گے۔ مگر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی سے یا صابن کے ساتھ دھوئیں گے، وضو کریں گے، اور اس کے بعد آپ وضو کریں گے مگر سر کا مسح نہیں کریں گے۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ صاف کریں گے، استنجا کریں گے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کریں گے مٹی سے یا صابن کے ساتھ، اس کے بعد وضو کریں گے مگر اپنے سر کا مسح نہیں کریں گے اور اپنے پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے سر کے بالوں کا خلال کریں گے۔ اس کے بعد 3 چلو پانی جو ہے وہ اپنے سر میں ڈالیں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے 1 چلو لیا، اس کو سر کی دائیں جانب میں ڈالا، پھر 1 چلو لیا، اس کو سر کی بائیں جانب میں ڈالا، پھر 1 چلو لیا، اس کو سر کے درمیان میں ڈالیں گے، اور ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ سر کے بالوں کے درمیان اچھی طرح ان کو ملیں گے، پھیر دیں گے تاکہ بالوں کے جو نیچے جو جلد وغیرہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ تر ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے جدھر یہ وضو کیا ہے، جدھر غسل کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے اپنے پاؤں دھوئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ غسل کا مسنون اور مکمل طریقہ کار ہے۔ تو اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت جو ہے اس کے لیے اگر عورت جو ہے وہ غسل جنابت کر رہی ہے تو اگر اس نے اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں تو کیا ان بالوں کو کھولنا غسل جنابت کے لیے ضروری ہے؟ تو صحیح مسلم کے اندر کتاب الحیض حدیث نمبر 230 ہے کہ غسل کے درمیان عورت کے لیے اگر اس نے سر کے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہیں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 چلو اپنے سر کے اوپر پانی جو ہے نا وہ بہا دینا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ غسل جنابت کے لیے جیسے عورت کے لیے اپنے سر کی بالوں کی مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح غسل حیض کے لیے بھی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے اگر اس نے اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں ان کو کھولا جائے۔ اس کے اندر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فَعَنْقُذُهُ لِلْحَيْضَةِ قَالَ لَا، فَعَنْقُذُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول غسل کرتے ہوئے کیا میں اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں کو کھولوں؟ یعنی یہ جو غسل ہے یہ غسل حیض تھا۔ فَعَنْقُذُهُ لِلْحَيْضَةِ، کیا جب میں غسل حیض کرتی ہوں تو اس کے لیے اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، کہ غسل حیض کرتے ہوئے یا غسل جنابت کرتے ہوئے سر کے بالوں کی مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ غسل حیض نہیں تھا بلکہ وہ غسل احرام تھا، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے سر کے بالوں کی مینڈیوں کو کھولنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح غسل کے مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، کیا میاں بیوی جو ہیں یہ دونوں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر کتاب الغسل حدیث نمبر 261 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکٹھے ایک برتن سے اس طرح غسل کیا کرتے کہ ہم دونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ باری باری اس برتن کے اندر جو ہے نا وہ جاتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں آپس کے اندر اکٹھے میاں بیوی جو ہیں وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اسی طرح غسل کے مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص نے غسل کیا ہے
تو کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے وہ شخص وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے جو ہے نا وہ وضو کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 253 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما لیا کرتے تھے تو اس کے بعد آپ وضو نہیں کیا کرتے، یعنی غسل جب آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اسی غسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھی جائے کہ اگر غسل کرتے ہوئے انسان کا جو ہاتھ وغیرہ ہے اس کی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ غسل کر لینا چاہیے۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا غسل کے دوران اور کپڑے تبدیل کرنے کے دوران تو پھر انسان کا وضو جو ہے وہ باقی ہے، انسان نے جو غسل کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ انسان نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح غسل کے مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ غسل کرتے ہوئے انسان کتنے پانی کا جو ہے نا وہ استعمال کرے گا۔ پانی کے دیکھیں اس کے اندر شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ آپ اس قدر جو ہے نا وہ اتنے پانی سے جو ہے نا وہ غسل کریں گے، اس سے جو ہے نا وہ زیادہ پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے، مگر قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ تمام معاملات کے اندر اس کا خیال رکھا جائے گا، چیز کوئی بھی جو ہے نا خرچ کرنے کے اندر یا کوئی چیز استعمال کرنے کے اندر، وضو کرنے کے اندر، غسل کرنے کے اندر، تمام معاملات میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی حد سے جو ہے نا وہ تجاوز نہ کرے، یعنی بے دریغ پانی کا جو ہے نا وہ استعمال نہ کرے وضو کرتے ہوئے اور غسل کرتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، غسل کتنے پانی سے، یعنی پانی کی مقدار کتنی تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الوضو کے اندر حدیث نمبر 201 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے 5 مد تک پانی جو ہے، یعنی تقریباً 2 کلو سے 3 کلو یہ پانی بنتا ہے، 1 سا سے 5 مد تک پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا کم پانی جو ہے نا وہ غسل کے لیے استعمال، کیونکہ ہمارے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم فقط ہاتھ دھونے پر بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس طرح پانی کو بے دریغ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سنت طریقے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے 5 مد تک پانی سے جو ہے وہ غسل فرما لیا کرتے تھے، 1 سا سے 5 مد تک پانی سے، تو یہ تقریباً 2 کلو سے 3 کلو تک جو ہے نا وہ پانی بنتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ غسل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ غسل جو ہے یہ کب فرض ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ غسل 5 صورتیں جن کے اندر یہ جو ہے نا فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا جماع ہے، احتلام ہے، یعنی پہلے نمبر پر جماع ہے، اسی طرح احتلام ہے، اسی طرح حیض اور نفاس کا جو ہے نا وہ خون ہے، اسی طرح قبول اسلام ہے، اور اسی طرح موت ہے، یعنی جو دنیا سے چلا گیا اس کو غسل دینا بھی فرض ہے۔ اسی طرح جس نے اسلام قبول کیا اس کو بھی غسل کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو یعنی وہ خاتون جو حیض سے ہے یا نفاس سے ہے تو جب وہ خون ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ جو ہے نا وہ غسل کرے، اور اسی طرح جس کو احتلام ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ غسل کرے، اور اسی طرح جو جماع کرتا ہے اس میں اپنی بیوی سے جو مجامت کرتا ہے اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو 5 صورتوں کے اندر غسل فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح جماع کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جاهدها فقد وجب علیہ الغسل وان لم ينزل۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الغسل کے اندر حدیث نمبر 291 ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے اور ثم جاہدہ پھر وہ کوشش کرے، فقد وجب علیہ الغسل، تو اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ اس کو انزال نہیں ہوا، اگرچہ اس کا انزال نہیں ہوا تو اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے غسل کے متعلق کہ حالت جنابت کے اندر ممنوع کام کون سے ہیں، یعنی انسان کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، حالت جنابت کے اندر ہے تو اس کے اوپر ممنوع کام جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ حالت جنابت میں ممنوع کام جو ہیں وہ نماز ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف ہے، یعنی حالت جنابت کے اندر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طرح سے بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح غسل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، اب دوبارہ وہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے،
کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے. یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی سے مجامعت کی ہے، جمع کیا ہے، تو اب وہ دوبارہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے غسل کرے گا یا وضو کرے گا. اس کے بارے میں 2 احادیث ہیں، میں آپ کے سامنے دونوں احادیث کو بیان کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ حدیث نمبر 590 ہے. سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے پاس غسل کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے، آپ نے غسل کیا، دوسری کے پاس گئے، آپ نے پھر غسل کیا، تیسری کے پاس گئے، پھر آپ نے غسل کیا. آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا ایک ہی غسل کافی نہیں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ اچھا ہے اور زیادہ بہتر ہے. یعنی 3 الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ اچھا ہے اور زیادہ بہتر ہے. یعنی اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، جمع کرتا ہے اور دوبارہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا طریقہ، زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ وہ دوبارہ غسل کر لے. اب دوسری حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر حدیث نمبر 308 ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا، کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر والوں کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، اس سے مجامعت کرے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ دوبارہ آنے کا جو ہے نا وہ ارادہ رکھتا ہے، یعنی دوبارہ جماع کا ارادہ کرتا ہے، فلیتوضا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. یعنی پہلی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کے پاس غسل کیا اور آپ نے فرمایا یہ طریقہ زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، زیادہ پاکیزہ ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے پاس آیا ہے وہ دوبارہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے، دوبارہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اور اگر غسل نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لیا کرے. اسی طرح غسل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو سویا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا وہ خیال آیا ہے یا اس نے کوئی خواب دیکھی ہے کہ میرے اوپر جو غسل ہے وہ فرض ہو چکا ہے، یعنی مجھے احتلام ہو گیا ہے. تو صبح ہوتی ہے، وہ اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ احتلام کے نشانات کو دیکھتا نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کو یاد نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ رات کو احتلام ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے، مگر وہ صبح کے وقت اپنے کپڑوں کے اندر تری کے نشانات دیکھتا ہے، تو کیا اس شخص کے اوپر غسل واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الطہارہ حدیث نمبر 236 ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما قال یغتسل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں یجد البلل، جو اپنے کپڑوں کے اندر تری کے نشانات دیکھتا ہے، ولا یذکر احتلاما، مگر اس کو احتلام جو ہے وہ یاد نہیں، یعنی اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا نہیں، مگر اپنے کپڑوں کے اندر وہ تری کے نشانات دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال یغتسل، اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہے. یعنی وہ شخص جو سویا ہوا ہے اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ غسل فرض ہوا ہے، اس کو احتلام ہوا ہے، اس کو یہ چیز یاد نہیں ہے، مگر صبح کے وقت وہ اپنے کپڑوں کے اندر تری کے نشانات دیکھتا ہے، تو کیا یہ بندہ غسل کرے گا جو تری کے نشانات دیکھتا ہے مگر اس کو احتلام یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا قال یغتسل، وہ غسل کرے گا، اس کے اوپر غسل فرض ہے. وعن الرجل یرا ان قد احتلم ولا یجد البلل قال لا غسل علیہ. اس شخص کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، اس کو ایسے لگتا ہے، جس کا خیال ہے کہ مجھے رات کو احتلام ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے کپڑوں کے اندر تری کے نشانات دیکھتے ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا قال لا غسل علیہ، اس کے اوپر کوئی غسل نہیں ہے. یعنی اس حدیث سے 2 مسئلے جو ہے نا وہ واضح ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو سویا ہے، اس کو احتلام یاد نہیں ہے، مگر صبح کے وقت وہ اپنے کپڑوں میں تری کے نشانات دیکھتا ہے تو وہ غسل کرے گا، اس پہ غسل واجب ہے. اور ایک وہ شخص ہے وہ رات کو سویا ہے، اسے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا تھا مگر اس کے کپڑوں کے اندر تری کے نشانات نہیں ہیں، تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے. اس حدیث سے یہ 2 مسئلے جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں.
اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے مزی کے متعلق اور ودی کے متعلق. مزی ودی یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ مزی یہ ہے کہ وہ لیس دار پانی جو شہوت کے وقت انسان کے عضو مخصوص سے جو ہے نا وہ نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں. یعنی وہ لیس دار پانی جو شہوت کے وقت انسان کے عضو مخصوص سے نکلتا ہے. اسی طرح ودی وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے، یہ بیماری ہے. ہمارے ہاں اسے قطرے نکلنے کا نام بھی دیا جاتا ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں مزی اور ودی، ان دونوں کے اوپر استنجا اور وضو ہے. یعنی ان دونوں چیزوں کے اوپر غسل نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کے اوپر استنجا کرنا اور وضو کرنا انسان کے اوپر لازم ہے. اور اسی طرح وہ خواتین جن کو لیکوریا یعنی عورتوں کا جو مرض ہے لیکوریا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس مرض کے اندر جو ہے وہ استنجا وغیرہ کرنا اور وضو کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ فرض ہیں. مگر غسل کرنا اس حالت کے اندر عورت کے لیے بھی فرض نہیں ہے، اور اسی طرح وہ مرد جس کو مزی کا مسئلہ ہے یا ودی کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی غسل فرض نہیں ہے. صرف استنجا اور وضو کے اوپر جو ہے نا وہ اکتفا کیا جائے گا. اسی طرح حیض اور نفاس سے جو غسل ہے، اس کے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ حیض وہ خون ہے جو بالغ عورتوں کو ہر ماہ آتا ہے، اور اس کی مدت جو ہے یہ وہ سیاہی مائل خون ہوتا ہے جو بالغ عورت کو ہر ماہ آتا ہے، اور اس کی جو مدت ہوتی ہے تقریباً 3 سے 7 دن تک ہوتی ہے. اور اسی طرح نفاس کا خون وہ خون جو بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے نا وہ عورت کو آتا ہے، اور اس کی مدت جو ہے وہ تقریباً 40 دن تک ہوتی ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ جو ہے اس کو یاد کر لینا ضروری ہے کہ حیض جب عورت حیض سے ہوتی ہے اس پہ غسل کب فرض ہوتا ہے، جب عورت نفاس سے ہوتی ہے اس کے اوپر غسل کب فرض ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاتون جس کو حیض کا خون آیا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جب تک اس کے 7 دن مکمل نہیں ہوں گے تب تک یہ غسل جو ہے وہ نہیں کر سکتی، جبکہ شرعی مسئلہ اس کے اندر کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ تقریباً 40 دن تک جو ہے وہ اپنی نماز نہیں پڑھے گی، غسل وغیرہ نہیں کرے گی. تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 320 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ جب یہ حیض شروع ہو جائے، یعنی حیض کا خون جب شروع ہو جائے تو نماز کو جو ہے نا وہ ختم کر دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب یہ حیض کا خون جو ہے اور جب یہ نفاس کا خون جو ہے وہ ختم ہو جائے تو فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، پھر اپنا غسل بھی کرو اور اس کے بعد نماز بھی پڑھو اور سارے وہ حقوق بھی ادا کرو. یعنی میاں جو اپنے خامد کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 7 دن کے انتظار کرے جب اس کو حیض کی پرابلم ہوئی ہے. اگر اس کا حیض کا خون جو ہے وہ تیسرے دن یعنی 3 دن بعد ختم ہو گیا، بند ہو گیا ہے، یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد، تو اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور وہ نماز پڑھے. اور اسی طرح وہ خاتون جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 40 دن تک یا 45 دن تک وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد جو ہے نا وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی اور وہ اپنے خامند کا حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کرے گی. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، کہ جب حیض کا خون شروع ہو جائے گا وہ نماز چھوڑ دے گی، اور جب ختم ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو عورت غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی. اور اسی طرح عورت وہ جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جب اس کو نفاس کا خون جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے وہ نماز چھوڑ دے گی. اور جس دن وہ خون ختم ہو گیا، چاہے وہ 20 دن کے اندر ہوا ہے یا 25 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر یا 35 دن کے اندر، جس دن وہ خون ختم ہو جائے گا اس کے بعد عورت جو ہے وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، حقوق جو زوجیت ہے اس کو وہ ادا کر سکتی ہے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ خاتون جس کو حیض کی پرابلم تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اس نے غسل کیا ہے، تو غسل کرتے ہوئے اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا ضروری ہے. یہ صحیح بخاری کتاب الحیض حدیث نمبر 315 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذی فرصۃ ممسکۃ وتوضئی ثلاثا، کہ ایسا کپڑا لے جسے خوشبو لگی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ عورت جو ہے وہ 3 مرتبہ طہارت حاصل کرے. یعنی ایسا کپڑا لے جس کو خوشبو لگی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ عورت جو ہے وہ 3 مرتبہ طہارت حاصل کرے. یہ اس کے لیے حکم ہے جس کو حیض کا خون جو ہے وہ آیا اور وہ بند ہو گیا اور اس نے غسل کرنا ہے، اور غسل کے دوران اس نے یہ بھی ایک عمل کرنا ہے کہ ایسا کوئی کپڑا لینا ہے جس کو خوشبو لگی ہوئی ہو اور اس سے جو ہے نا وہ طہارت حاصل کرے گی 3 مرتبہ. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ حیض اور نفاس کے اندر ممنوع کام کون سے ہیں عورت کے لیے. یعنی عورت کو جب حیض کی پرابلم ہوتی ہے یا نفاس کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے ممنوع کام کون کون سے ہوتے ہیں. تو ان میں سے 4 کام کا شریعت
شریعت نے جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے ممنوع کام جو ہیں وہ نمبر 1 نماز ہے، نمبر 2 روزہ ہے، اور اسی طرح نمبر 3 جماع ہے، اور نمبر 4 بیت اللہ کا طواف ہے۔ ان 4 کے علاوہ وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی اور کام ان 4 کے علاوہ کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ جو کام جائز نہیں تھے شریعت نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور اپنے خاوند سے جماع نہیں کر سکتی، اور اسی طرح وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح حیض کی حالت کے اندر جو نمازیں چھوڑی گئی ہیں، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں جو نمازیں عورت نے چھوڑی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور اسی طرح حیض اور نفاس میں چھوڑی گئی عبادات کی قضاء کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر جو ہے نا حدیث نمبر 59 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا، لیکن نماز کی قضاء کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی جب کسی عورت کو حیض کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنی عبادات کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی جیسے اس نے روزے کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو اب یہ پرابلم ختم ہو گئی ہے، تو روزے جو قضا ہو گئے تھے ان کی جو چھوٹ گئے تھے ان کی قضائی دینا لازم ہے۔ اب جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضائی دینا، اس کے بارے میں شریعت نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی قضائی دینی چاہیے، وہ ان کی قضائی نہیں ہے، بلکہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضائی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ عورت جس کو حیض کی پرابلم ہوئی ہے مگر اس سے پہلے ایک چیز ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کی ایک مثال ہے کہ ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی ہے، عورت نے نماز نہیں پڑھی ہے، اب وقت جو ہے وہ عصر کے قریب چلا گیا ہے، عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب ظہر کی نماز ابھی بھی اس عورت نے جو ہے وہ نہیں ادا کی ہے، اب عورت کو حیض کی پرابلم ہو گئی ہے، یعنی اس کو حیض کا خون آ گیا، اب جو اس نے ظہر کی نماز چھوڑی ہوئی ہے بلا وجہ، جو تاخیر کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے، اب جب یہ عورت پاک ہوگی، خون اس کا بند ہوگا، یہ غسل کرے گی اور یہ پہلے وہ اس نماز کی قضائی دے گی جو نماز فرض ہو چکی تھی، جو تاخیر کی بنا پر چھوڑی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جنبی مرد جو ہے یا حالت جنابت کے اندر جو مرد ہے یا جو عورت ہے، اور اسی طرح جو عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ اس چیز کی حرمت کے بارے میں، یعنی حرمت تلاوت قرآن اس شخص کے لیے جو حالت جنابت میں ہے یا اس عورت کے لیے جو حالت جنابت کے اندر ہے یا حالت حیض کے اندر ہے یا نفاس کی حالت کے اندر ہے، حرمت تلاوت قرآن کے بارے میں کوئی ایک صحیح حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا مرد یا وہ عورت جو ہے جو حالت حیض یا حالت نفاس کے اندر ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں کوئی ایک صحیح روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایک صحیح روایت موجود نہیں ہے تو اس چیز سے منع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت کے اندر اور جنابت کی حالت کے اندر کیا عورت قرآن مجید کا مصحف جو ہے اس کو وہ پکڑ سکتی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر منع کیا گیا ہو کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے یا جو نفاس کی حالت میں ہے یا جو جنابت کی حالت کے اندر ہے وہ مصحف کو اپنے ہاتھ سے نہ پکڑے یا اس کی ورق گردانی نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی ایک صحیح روایت جو ہے صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عورت حالت حیض کے اندر ہے یا حالت نفاس کے اندر ہے یا حالت جنابت کے اندر ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر تو قرآن مجید کو پکڑ سکتی ہے اور مصحف کی ورق گردانی جو ہے نا وہ کر سکتی ہے۔ اس کے تناظر میں بعض علماء نے ایک حدیث بیان کی ہے جو صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر ہے، حدیث نمبر 298 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جو ہے نا وہ مصلی پکڑائیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی انہوں نے عذر کیا، حیض کا عذر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حیضاتا کی لیست فی یدک، یہ جو آپ کا حیض ہے حیض تمہارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حیض ہے اس کا اثر انسان کے ہاتھوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو اس بعض علماء اس حدیث سے بھی یہ دلیل لیتے ہیں کہ جب حیض کا اثر اس کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، عورت کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، تو عورت جو ہے نا وہ قرآن مجید کو پکڑ سکتی ہے، مصحف کو پکڑ سکتی ہے، اس کی تلاوت کر سکتی ہے، اس کی ورق گردانی کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح حیض کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے
کہ ایام حیض کے علاوہ پانی کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر حیض کے جو ایام ہیں یعنی 3 دن سے 7 دن تک کا جو دورانی ہے، اس کے علاوہ اگر عورت کو پھر جو ہے نا وہ مٹیالے رنگ کا یا زرد رنگ کا پانی آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ایسی سچویشن کے اندر عورت نماز چھوڑ دے گی اور حقوق زوجیت کو ادا نہیں کرے گی؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الحیض حدیث نمبر 326 ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ شیئا، کہ ہم زرد رنگ اور مٹیالے رنگ کے پانی کو کچھ بھی نہیں شمار کرتی تھی۔ یعنی حیض کی جو ایام ہیں وہ 3 سے 7 دن تک ہیں، اگر ان کے بعد بھی عورت کو جو ہے نا وہ خون آتا ہے اور وہ مٹیالے رنگ کا یا زرد رنگ کا ہے تو عورت جو ہے نا وہ غسل کرے گی اور نماز بھی پڑھے گی، اور اسی طرح روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اپنے دوسرے کام بھی کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور غسل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس شخص نے اسلام قبول کیا ہے اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 355 سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے جا کر غسل کر کے آؤ۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جس نے اسلام قبول کرنا ہے اس کو بہتر عمل یہ ہے کہ پہلے اس سے جو ہے نا وہ غسل کروا لیا جائے۔ اور اسی طرح غسل کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان کو غسل جو ہے نا وہ کر لینا چاہیے، بلا وجہ غسل کو جو ہے نا وہ مؤخر نہیں کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح خاص بالخصوص عبادات کے اندر اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو اسی وقت جو ہے نا وہ فرض ہے کہ غسل کیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ جب اس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے وہ اسی وقت غسل کرے۔ تو اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 307 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غسل فرض ہوتا ربما اغتسل فنام و ربما توضأ فنام، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب غسل فرض ہوتا تو بسا اوقات آپ غسل کرتے اور بعد کے اندر آپ سو جاتے، اور بسا اوقات آپ جو ہے نا وہ جب آپ پہ غسل فرض ہوتا آپ وضو کرتے اور سو جاتے، اور جب رات کو عبادت کے لیے اٹھتے دوبارہ پھر آپ غسل فرما لیا کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل اسی وقت جب فرض ہوا ہے اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اور غسل کر کے بھی انسان سو سکتا ہے۔ اگر غسل نہیں کیا تو وضو کر کے بھی انسان سو سکتا ہے، اگر کسی وجہ سے غسل بھی نہیں کیا اور وضو بھی نہیں کیا تب بھی انسان سو سکتا ہے۔ اسی وقت غسل کرنا یا وضو کرنا انسان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو اس وقت جو ہے نا وہ غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور اسی طرح غسل کے مسائل میں سے جنابت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے نماز اس حالت کے اندر پڑھ لی ہے یا نماز پڑھا دی ہے تو بعد میں علم ہوا کہ میرے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا، تو پھر اس نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ حدیث کے اندر موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے اندر حدیث نمبر 113 ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جرف کے اندر اپنی زمین کی طرف چلے گئے، تو جب اپنی زمین کی طرف چلے گئے تو دیکھا اپنے کپڑوں کے اندر تری کے نشانات ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جماعت کروائی ہے، اور اس کے بعد جرف کے اندر اپنی زمینوں کی طرف چلے گئے ہیں، تو اپنی جب زمینوں میں گئے ہیں وہاں پر جا کر دیکھا کہ اپنے کپڑوں کے اندر جو ہے نا وہ تری کے نشانات ہیں، یعنی منی کے نشانات ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے چربی کا استعمال کیا ہے تب سے رگیں بہنے لگی ہیں۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر اپنی نماز کو دہرایا، اور مقتدیوں کو یہ نہیں کہا کہ تمام لوگ جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ سارے کے سارے اپنی نماز کو دہرائیں۔ یعنی اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، اسے بعد میں علم ہوا ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، اب وہ غسل کرے گا اور وہ اکیلا اپنی نماز لوٹائے گا، تمام لوگوں کے اوپر نماز لوٹانا دہرانا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک غسل کے مسائل میں سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر جو ہے نا وہ کئی ایک غسل ہے، مثال کے طور پر جنابت کا غسل ہے، یا یعنی ایک اس کے اوپر جنابت کا غسل ہے یا جمعے کا غسل ہے یا عیدین کا غسل ہے، یعنی ایک دن کے اندر کئی ایک غسل جو ہے نا اس کے اوپر آ چکے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ عیدین کا الگ سے غسل کرے گا یا احرام باندھنے کا الگ سے غسل کرے گا یا وہ جنابت کا الگ سے کرے گا یا جمعے والے دن کا الگ سے کرے گا؟ تو اس میں واضح مسئلہ
یہ ہے کہ تمام غسلوں کے لیے صرف ایک ہی غسل کافی ہے، یعنی ایک ہی غسل جو ہے وہ تمام کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح غسل مستحب کون سے ہیں، یعنی زیادہ بہتر اور افضل عمل کیا ہے کہ غسل مستحب کون سے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جمعے والے دن جو ہے نا وہ غسل کر لیا جائے، یہ مستحب ہے، یہ زیادہ افضل عمل ہے، یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے سے غسل کر لیا جائے، یہ بھی زیادہ افضل عمل ہے، یہ زیادہ مستحب ہے۔ اسی طرح عیدین کا غسل، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کر لیا جائے تو یہ بھی افضل عمل ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 830 ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا، تو یہ بھی سنت طریقہ ہے اور بہتر عمل ہے کہ انسان احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ غسل کے مسائل میں سے یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کر لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر 1259 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ مقام میں رات بسر کرتے، حتیٰ کہ صبح نماز پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکہ کے اندر داخل ہوتے، اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل کیا ہے تو لہٰذا میں نے بھی غسل کیا ہے۔ تو یہ غسل کے مسائل تھے جن کو آج ہم نے بیان کیا ہے کہ غسل جو ہے وہ کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، غسل کے دیگر مسائل جو ہیں، اور کیا وہ شخص جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عورتوں کے مسائل جو ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے نا نفاس کی حالت میں وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، اور حیض کے کچھ دوسرے مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے مسنون غسل جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشن کے اندر ہم تیمم کے بارے میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔